یہ توحید کا معاملہ ہے. توحید کے بعد دوسری چیز یہ دیکھیے کہ نبوت کے بارے میں قرآن مجید واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ختم ہو گئے. ان کے بعد دعویٰ نبوت صرف ختم نہیں ہوا، حقیقت نبوت ختم ہو گئی. نبوت کس چیز کا نام ہے؟ نبوت وحی کا نام ہے، الہام کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست رابطے کا نام ہے. اس کا نام نبوت. نبوت کی اور کوئی تعریف نہیں ہے. یہ چیز قرآن کہتا ہے ختم ہو گئی. یہ خیال نہ کیجئے کہ میں نے یہ بات کچھ زیادہ کہہ دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات واضح کر دی ہے کہ نبوت کے ختم ہونے سے مراد کیا ہے. چنانچہ بخاری کتاب التعبیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لم یبق من النبوۃ الا المبشرات قالوا وما المبشرات قالوا قال الرؤيا الصالحہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت میں سے صرف مبشرات باقی رہ گئے. لوگوں نے پوچھا یہ مبشرات کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب. اس کے سوا کوئی اب رابطہ لامکان سے قائم کرنے کا ذریعہ باقی نہیں رہے گا. کسی آدمی کو اچھا خواب آ جائے بس. اہل تصوف کے دین میں وہی آتی ہے، الہام ہوتا ہے، فرشتے اترتے ہیں، عالم غیب کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور ان کے اکابر اللہ کی ہدایت وہیں سے پاتے ہیں جہاں سے جبریل امین اسے پاتے رہے. میں یہ شاعری نہیں کر رہا ہوں، سنیے. غزالی المنقذ من الضلال میں لکھتے ہیں من اول الطریق تبتدی المکاشفات والمشاہدات حتی انہم فی یقظتہم یشاہدون الملائکہ وارواح الانبیاء ویسمعون منہم اصواتا ویقتبسون منہم فوائد. اس راہ کے مسافروں کو یعنی تصوف کی راہ کے مسافروں کو مکاشفات و مشاہدات کی نعمت ابتدا ہی سے حاصل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ سن لیجئے خواب نہیں بیداری کی حالت میں نبیوں کی ارواح اور فرشتوں کا مشاہدہ کرتے، ان کی آوازیں سنتے اور ان سے فائدے حاصل کرتے. ان کے ہاں جو آدمی اس مقام پر پہنچ جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کو شاہ اسماعیل شہید نے اپنی ابقات کے آخری اشارے میں بیان کیا ہے. فرماتے ہیں فہو وجیہ معصوم صاحب و ذوق حکیم ثم ان مما یقتضی تربیت اللہ ایاہ ان یلقی علیہ علوما نافعہ فی قیامہ بمنصبہ فہذا الالقاء یسمى تفہیما وان مما یقتضی تیقظ روحہ وعصمتہ لا یختلط بعلومہ شیء مغایر لما تلقاہ من الغیب ولذلک کانت الحکمۃ كلها مقالا ياتي كلها حقا لا ياتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولما كانت تفهيم من اعلى اقسامها فلا يبعد ان يسمى بالوحي الباطن. یہ انہوں نے شرح فرمائی. سنیے ذرا. فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو مقام وہبی اعلیٰ ترین مقام ہے جس پر پہنچتے ہیں لوگ، اس میں سے پہلا مقام پر جو ہستی فائز ہوتی ہے وہ ہستی کیا ہوتی ہے؟ یہ میں ترجمہ اس کا پڑھ رہا ہوں. چنانچہ یہ ہستی صاحب وجاہت، معصوم، صاحب ذوق، صاحب حکمت ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کے پیش نظر اس پر وہ علوم القاء فرماتے ہیں جو اس کے منصب کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں اس کے لیے نافع ہوتے ہیں. اس القاء کو تفہیم بھی کہتے ہیں. پھر اس کی عصمت اور اس کی روح کی بیداری کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے جو کچھ غیب سے پایا ہے اس میں اس کے سوا کسی دوسری چیز کی آمیزش نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ اس کی حکمت تمام طرح کی ہوتی ہے، جس میں باطل نہ آگے سے کوئی راہ پا سکتا نہ پیچھے سے. یہ واضح رہے کہ یہ قرآن مجید نے اپنی صفت بیان کی ہے لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اور یہ تفہیم چونکہ اس حکمت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، اس وجہ سے اگر اسے وحی باطن سے تعبیر کیا جائے تو یہ کوئی بعید تعبیر نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فالحکیم لوجاہتہ وعصمتہ وکونہ باسطا لحضیرۃ القدس شانہ شان الملائ الاعلیٰ یتلقى العلوم من حیث یتلقون لا یقلد احدا فی علومہ اللہم الا ان یسمى موافقۃ لصاحب الشرع تقلیدا لکونہ مامورا من الغیب بموافقتہ وتائیدہ. عالم اس ہستی کا جس کا ہم ذکر کیا، اس ہستی کا معاملہ اس کی وجاہت و عصمت کی بنا پر اور اس بنا پر کہ عالم قدس کی تجلیات اسی سے پھیلتی ہیں، بالکل وہی ہوتا ہے جو آسمان کے فرشتوں کا ہے. یہ اپنے علوم وہیں سے حاصل کرتی ہے جہاں سے وہ حاصل کرتے ہیں، اور اس معاملے میں کسی کی مقلد نہیں ہوتی. خیال کریں گے غالباً ائمہ کی تقلید کی نفی ہو رہی ہے. ہاں البتہ صاحب شریعت نبی کی تائید و موافقت کے لیے چونکہ غیب سے مامور ہوتی ہے، اگر اس وجہ سے کوئی شخص اس تائید و موافقت کو اس نبی کی تقلید کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے. یعنی نبی کی تقلید بھی اس وجہ سے نہیں کی جاتی کہ وہ نبی ہے، اس وجہ سے کہ وہ جب رابطہ کرتے ہیں آسمان سے تو وہاں سے کہا جاتا ہے کہ اپنے زمانے کے نبی کی پیروی کرتے رہو. یہ ہستی جب زمین پر موجود ہوتی ہے تو اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ وہ لکھتے ہیں ابقات میں وَإِنَّ الْحَقَّ يَدُورُ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ وَذَلِكَ لِعِصْمَتِهِ وَالْتِحَاقِهِ بِالْمَلَائِكَةِ الْأَعْلَىٰ فَلَيْسَ الْحَقُّ إِلَّا مَا سَطَعَ مِنْ صَدْرِهِ فَالْحَقُّ تَابِعٌ لَهُ لَا مَطْبُوعٌ. اس زمین کے اوپر
حق تو وہی ہے نا جو قرآن و سنت میں ہے، باقی ہر چیز کے اندر باطل کی آمیزش ہو سکتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اور حق جہاں یہ ہستی گھومتی ہے اس کے ساتھ ہی گھومتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ہستی ملائے اعلیٰ کے ساتھ شامل اور معصوم ہوتی ہے، چنانچہ حق وہی قرار پاتا ہے جو اس کے سینے سے نمایاں ہوتا ہے، پس حق اس ہستی کے تابع ہوتا ہے، وہ حق کے تابع نہیں ہوتی، اس کا ہر قول ہر فعل وہی حق قرار پاتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد ان کو کیا شانیں حاصل ہو جاتی ہیں؟ وہ شانیں جو ہیں ذرا دیکھیے، باعث بستامی بیان فرماتے ہیں، صاحب قوت القلوب نے یہ مکالمہ پورا نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے ایک شاگرد صاحب میرے پاس تشریف لائے، مرید صاحب، انہوں نے کچھ معراج وغیرہ کا ذکر کیا، تو پوچھا کہ آپ کو کیا مشاہدات ہوتے رہتے ہیں اس معاملے میں؟ تو کچھ دیر وہ بیٹھے رہے، اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ جو مشاہدات مجھ کو ابھی ابھی ہوئے ذرا وہ سن لو۔ وہ کیا ہے؟ یدخلنی فی الفلک الاسفل فدورنی فی الملکوت السفلی فارانی الارضین وما تحت الى الثرى ثم ادخلنی فی الفلک العلوی فطوف بی فی السماوات وارانی ما فیها من الجنان الى العرش ثم اوقفنی بین یدیہ فقال لی سلنی ای شیء رأیت حتی احب لک۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے جب تم آگے بیٹھے تھے فلک اسفل میں لے گئے، ملکوت سفلی کی سیر کرائی، اسی طرح مجھے ساری زمینیں اور پاتال تک دکھائی۔ اس وقت ان کو معلوم نہیں تھا کہ نیچے معاملہ کیا ہے، یعنی ہم کسی پاتال میں نہیں جاتے بلکہ یہ تو ایک گھومتی ہوئی زمین ہے بیچاری۔ پھر فلک علوی میں لے گئے، مجھے سارے آسمان اور میں بہشت کے باغوں سے لے کر عرش بری تک جو کچھ ہے وہ سب دکھایا۔ اس کے بعد مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا مانگو جو کچھ تم نے دیکھا ہے میں تمہیں دے دوں گا۔ یہ تو ان کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ میں خلاصہ بتا دیتا ہوں، عبد الکریم الجیلی مشہور صوفی ہیں، ان کی کتاب الانسان الکامل تصوف کی جلیل القدر کتابوں میں سے ہے، اس میں وہ بیان کرتے ہیں، مفہوم سن لیجئے ان کی عبارت کا، یہ میرے پاس موجود ہے اور یہ اس کے ورقہ 146 بے میں ہے۔ اس وقت جو نسخہ اس کا موجود ہے ہمارے ہاں پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں وہ قلمی نسخہ ہے، تو اس میں اوراق کے عام طور پر نمبر ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتے۔ میں نے بھی اسی کا مطالعہ کیا ہے اور اسی سے یہ عبارت ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان کامل وہ مدار ہے جس پر اول سے آخر تک وجود کے سارے افلاک گردش کرتے ہیں، اور وہ جب وجود کی ابتدا ہوئی اس وقت سے لے کر عبدالآباد تک ایک ہی ہے، پھر اس کی گوناگون صورتیں ہیں اور وہ یہود و نصارہ کی عبادت گاہوں میں ظاہر ہوتا ہے، چنانچہ اس کی ایک صورت کے لحاظ سے اس کا ایک نام رکھا جاتا ہے جبکہ دوسری صورت کے لحاظ سے اس کا وہ نام نہیں رکھا جاتا۔ اس کا اصلی نام محمد ہے، اس کی کنیت ابو القاسم، وصف عبداللہ اور لقب شمس الدین ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر دوسری صورتوں کے لحاظ سے اس کے دوسرے نام ہیں، اور ہر زمانے میں جو صورت وہ اختیار کرتا ہے اس کے لحاظ سے اس کا ایک نام ہوتا ہے۔ میں نے اسے اپنے شیخ شرف الدین اسماعیل الجبرتی کی صورت میں اس طرح دیکھا کہ مجھے یہ بات بھی معلوم تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ میرے شیخ ہیں۔ یہ وہی وحدت الوجود کی حقیقت ہے، اس کو اگر آپ اصول میں جان لیں تو باقی ساری بات واضح ہو جاتی ہے۔ صاحب فتوحات ابن عربی وہ اپنی کتاب فتوحات میں فرماتے ہیں فإن النبوة التي انقطعت بوجود رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انما هي نبوة التشریع لا مقامها فلا شرع يكون ناسخا لشرعه صلی اللہ علیہ وسلم بلا يزيد في حكمه شرعا آخر وهذا معنى قوله صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالة والنبوة انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي لا نبي بعدي يكون على شرع مخالفا لشرعي بل اذا كان يكون تحت حکم شریعتی۔ اس عبارت کا ترجمہ ذرا سینہ تھام کر سنیے۔ فرماتے ہیں چنانچہ جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی وہ محض تشریعی نبوت ہے۔ یہ بین ہی وہی موقف ہے جو غلام احمد قادیانی کا ہے، نبوت کا مقام ابھی باقی ہے۔ اس وجہ سے بات صرف یہ ہے کہ اب کوئی نئی شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہ منسوخ کرے گی اور نہ آپ کے قانون میں کسی نئے قانون کا اضافہ کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، اس لیے میرے بعد اب کوئی رسول اور نبی نہ ہوگا، در حقیقت اسی مدعا کا بیان ہے۔ آپ کے اس ارشاد کا مطلب یہی ہے کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جس کی شریعت میری شریعت کے خلاف ہو، بلکہ وہ جب ہوگا تو میری شریعت ہی کا پیرو ہوگا۔ شیخ احمد سرہندی مکتوبات میں فرماتے ہیں، یہ پہلی جلد میں 260 نمبر مکتوب ہے، باعث دانست کے منصب نبوت ختم بر خاتم الرسول شدہ علیہ و علیہ الصلاۃ والتسلیمات اما از کمالات یا منصب بطریق طبیعت مطابعان اورا نصیب قابل است۔ جاننا چاہیے کہ منصب نبوت بے شک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، لیکن اس منصب کے کمالات آپ کے پیرووں کو آپ کے پیرو ہی کی حیثیت سے اب بھی پورے پورے حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ کمالات کیا ہیں؟ وہی الہام، مشاہدہ غیب، فرشتوں سے ملاقاتیں، نبوت کا کیا کمالات، یہ پورے حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسی سے عکس کی ہے غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی وہ اصطلاح کہ میں در حقیقت متبع نبی ہوں، یعنی میری حیثیت جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نبی کی نہیں ہے بلکہ میں بروزی ذلی اور متبع نبی، یہی سے عکس کی ہے اسی مقام سے۔
اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد صرف نبوت ہی نہیں، اب ذرا یہ دیکھیے کہ وہ کیا شانیں ہیں جو حاصل ہوتی ہیں. فرماتے ہیں یہ قشیری ہے تصوف کے اساتین میں سے، اور یہ میں جو عبارت پڑھ رہا ہوں یہ ان کے رسالہ ترتیب السلوک میں، رسائل قریش قشیری معروف ہے بہت، شرط الاستاذ علی المرید کے عنوان سے یہ رسالہ ہے. کانا یرا جملۃ الکون یضیء بنور کانا لہ التلم یخفى من الکون علیہ شیء وکانا یرا جمیع الکون من السماء والارض رؤیۃ عیان ولکن بقلبہ. اسراء کے سالک کو یہ سارا عالم اس کے اپنے ہی نور سے روشن دکھائی دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی کوئی چیز اس کی نگاہوں سے چھپی نہیں رہتی. وہ آسمان سے زمین تک یہ ساری کائنات اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، ہاں مگر دل کی آنکھوں سے. اور انسان کامل کے مصنف عبد الکریم وہ فرماتے ہیں کہ کل واحد من الافراد والاقطاب له التصرف في الجميع المملكات الوجوديه ويعلم كل واحد منهم ما اختلج في الليل والنهار فضلا عن لغات الطيور. وقد قال الشبلی رحمه الله تعالى لو دبت نملة سوداء على صخرة سماء في ليلة ظلماء ولا مسمع لقلت اني مخدوع وممكور بي. ان افراد و اقطاب میں سے یعنی تصوف کے جو کتب ہوتے ہیں اور فرد ہوتے ہیں یہ ان کے خاص مناسب ہیں، میں سے ہر ایک کو پوری مملکت وجود میں تصرف حاصل ہوتا ہے. پرندوں کی بولیاں تو کیا، رات اور دن میں جو کھٹکا بھی ہوتا ہے اس سے واقف ہوتے ہیں. شیخ تصوف شبلی نے کہا ہے اگر کوئی کالی چونٹی بھی اندھیری رات میں کسی سخت پتھر پر چلتی اور میں اس کی آواز نہ سنتا تو بے شک میں یہی کہتا کہ مجھے فریب دیا گیا ہے، میں دھوکے میں رہا ہوں، یہ میرا مقام ہونا چاہیے، اس کو بھی میں سنوں. ابن عربی فرماتے ہیں کہ ہم من العلم، یہ فتوحات مکیہ میں ہے دوسری جلد میں 7 صفحے پر، وہم من العلم بحیث اذا راى احدهم اسرى وطأة شخص علم انها وطأة سعید و شقی. ان کے علم کی یہ شان ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی اگر کسی شخص کا نقش قدم بھی دیکھ لے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اہل جہنم میں سے ہے یا اہل جنت میں سے. مزید فرماتے ہیں حتی یحتف بک وانت لا تراه ويمشي على الماء وهو في الهواء ويسير كالهيولى قابلا للتشکیل والصور كالعالم الروحانی مثل جبریل صلی اللہ علیہ وسلم الذي كان ينزل تارة على صورة دیا وقد تجلى له صلی اللہ علیہ وسلم وقد سد الآفاق وَلَهُ 600 جناح. مواقع النجوم میں یہ انہوں نے لکھا ہے یہ 65 صفحے پر. یہاں تک کہ تم اس کی آواز سنتے ہو لیکن وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا. یعنی صوفی وہ پانی پر چلتا اور ہوا میں اڑتا ہے اور ہیولے کی طرح ہر شکل اختیار کر لینے اور ہر صورت بدل لینے کے قابل ہو جاتا ہے. جس طرح عالم روحانی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر جبریل علیہ السلام دہیا کی صورت میں بھی آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اس طرح بھی آئے کہ سارا افق ان سے بھرا ہوا تھا اور آپ نے دیکھا کہ ان کے 600 بازو ہیں، یعنی ہر صورت وہ تبدیل کر لیتے ہیں. مزید فرماتے ہیں مواقع النجوم میں من الصوفیہ من لا یزال عاکفا اللہ، صوفیوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جن کی نگاہیں لوح محفوظ پر ہمیشہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، جب ملیے پوچھ لیجئے کیا لکھا ہوا ہے وہاں. مزید اسی مواقع النجوم میں کہتے ہیں العارف والذی ینطق عن سرک وانت ساکت، عارف در حقیقت وہ ہے جو تجھ سے کچھ سنے بغیر تیرے دل کی بات تجھے بتا دے. مردان غیب میں سے اوتاد جس کو کہتے ہیں، ابدال اوتاد ان کی خاص اصطلاحیں ہیں، ان میں سے ان کے بارے میں فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں الواحد منہم یافظ اللہ بالمشرق وولایتہ فی والآخر المغرب والآخر الجنوب والآخر الشمال والتقسیم من الکعبہ وہؤلاء قد یعبر عنہم بالجبال لقولہ تعالی الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا فانہ بالجبال سکن مید الارض کذالک حکم ہؤلاء فی العالم حکم الجبال فی الارض. ان میں سے ایک کے ذریعے سے یعنی اوتاد میں سے اللہ تعالیٰ مشرق کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی ریاست اسی میں ہے. دوسرے 3 مغرب جنوب اور شمال کی حفاظت پر مامور ہیں. سمتوں کا یہ تعین بیت اللہ سے ہوتا ہے اس کو مرکز مان کر. یہی وہ اشخاص ہیں جنہیں ارشاد خداوندی قرآن میں آیا تھا نا کہ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کہ کیا ہم نے زمین کو گہوارہ اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنا دیا. تو کہتے ہیں کہ ان کو ہی جبال جو ہے اوتاد کا ذکر ہے اس میں، کہ بنا پر کبھی کبھی جبال یعنی پہاڑ بھی کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہاڑ ہی ہیں جو زمین کو جھک پڑنے سے روکتے ہیں. ان اشخاص کا معاملہ بھی یہی ہے، یہ زمین کے پہاڑوں کی طرح اس عالم کو تھامے ہوئے رہتے ہیں، اس لیے ان کو اوتاد کہا جاتا ہے. اور ہمارے امام الہند شاہ ولی اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں فیوز الحرمین میں یہ مشاہدہ 44 ہے، اس میں سب انہوں نے اپنے الہامی بیان کیے ہیں. فرماتے ہیں رأیتنی فی المنام قائم الزمان انی بذالک ان اللہ اذا اراد شیئا من نظام الخیر جعلنی کالجار علی اتمام مرادہ. میں نے دیکھا خواب میں کہ مجھے قائم الزمان کے منصب پر فائز کیا گیا. اس سے میری مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نظام خیر میں سے اب کسی چیز کا ارادہ کریں گے تو اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اعلیٰ کار مجھے بنائیں گے. چنانچہ اس کے بعد انہوں نے کس طرح سے راجوں کو معزول کیا اور کس طرح جا کے رات ہی رات میں کسی صاحب کو اٹھا لائے، کسی کو، وہ سب مشاہدات انہوں نے پھر وہ بیان کر دیے ہیں. یہ مقام ہے نبوت سے بھی بہت آگے. بیچارے نبی بھی یہاں کہاں پہنچتے ہیں، جہاں یہ لوگ پہنچتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں. اور اس کے بعد بڑی شاکار عبارت ہے فتوحات مکیہ میں ابن عربی کی، امام الاسر عبد القادر جلیل القدر صوفی اندلس کے، ان کا قول انہوں نے نقل کیا بڑی تحسین کے ساتھ.
فرماتے ہیں کہ معاشر الانبیاء اوتیتم اللقب واوتینا ما لم توتوا، او اللہ کے نبیوں، تمہیں صرف نبی کا لقب دیا گیا، ہمیں جو کچھ دیا گیا اس کی تم کو ہوا بھی نہیں لگی۔ اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد یہ حضرات پھر وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے اعلیٰ ترین مناصب کو پا لیتے ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید نے ابقات میں یہ بتایا ہے کہ اس سے بھی آگے بھی کچھ مقامات ہیں، اور وہ مقامات بھی جس کو شوق ہو وہ پڑھ لے، کیونکہ اس میں بہت مغلق عبارتیں ہوتی ہیں اور ان کا مدعا اس طرح کسی عام لیکچر میں بیان کرنا ذرا مشکل تھا، تو اس وجہ سے میں نے ان کو بیان نہیں کیا۔ یہ مقامات وہابیہ میں پہلے مقام کی تفصیل عرض کر دی۔